السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ آل عمران کی کچھ آیات سیکھی تھیں۔ آج ہم نے سیکھنا ہے آیت نمبر 26 اور 27۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم، سب سے پہلے قاف موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے اور قاف کے اوپر پیش ہے، تو مقدار کتنی ہوگی؟ قاف پیش قو۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا قول اللہم تو اس نے ایک غلطی کر دی، تو اس سے ہم پڑھیں گے قو، قل اللہم۔ یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں، جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زیر آتی ہے تو اللہ کے نام کو ہم باریک پڑھتے ہیں، جیسے کہ قل اللہم۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے اس میں اللہ کا نام باریک پڑھا، قاف پہ پیش ہے اسے کم مقدار کے ساتھ پڑھا اور قاف کو موٹا پڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہا پڑھنا ہے، اس ہا کو، اور میم کے اوپر شد آنے کی وجہ سے ہم میم پہ غنہ کریں گے، قل اللہم۔ ٹھیک ہو گیا، اس طریقے سے ہم میم کے غنے کو ادا کریں گے۔ مالک الملکی، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے تو لام کی مقدار کیا ہوگی؟ میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، مالک الملکی۔ ٹھیک ہو گیا، مالک الملکی، کاف کے نیچے زیر ہے، اور یہ جو دو کاف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک ہی بات ہے، تو یعنی کہ یہ بھی باریک کاف ہے اور یہ بھی، یعنی کہ یہ تو ایک ہی قسم کی کاف ہے۔ یہ کاف باریک پڑھی جاتی ہے اور یہ قاف موٹا پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ مالک الملکی۔ ٹھیک ہو گیا، کسی بھی حرف کو ہم لمبا نہیں کریں گے سوائے میم کے کھڑی زبر کو، کیونکہ میم پہ کھڑی زبر ہے، جبکہ باقی زیر یا زبر یا پیش ہے تو ان کی مقدار کتنی ہوگی؟ مالک الملکی۔ تو تل ملک، آپ نے دیکھا حمزہ پہ ساکن ہے تو ہم نے ہلکا سا جھٹکا دیا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی حمزہ کے اوپر کوئی حرف آ جائے تو اسے حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، اگر الف کے اوپر بھی کوئی حرکت آ جائے تو اسے بھی حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ تا پیش حمزہ ساکن تو تل ملک۔ یہاں پہ جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے، اس یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو تل ملک من تشاء، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ چھپائیں گے کیسے؟ ماں، دیکھیں میں نے نون کو چھپا کے پڑھا ہے، اس قاعدے کو اخفا کا قاعدہ کہتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ من تشاء، ٹھیک ہو گیا، تا زبر تا، شین زبر الف مد شاء، تشاء، تا او، ان کی حرکت کو دیکھیں، اور مد کو ہم نے اسی لیے مد لمبا کیا ہے کیونکہ یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہ آئے تو 5 سیکنڈ تک آپ نے اس والی مد کو لمبا کرنا ہے، یہ لمبی مد ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، پھر سے دیکھیں نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ بھی نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھا، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ۔ ٹھیک ہو گیا، زا کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے جبکہ زال نرمی سے پڑھی جاتی ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، الْمُلْكَ، عین کے مخرج کو حلق سے نکالیں گے، حلق کے درمیان والے حصے سے عین نکلتا ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، پھر سے میم کے اوپر شد آ گئی تو ہم میم کا غنہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جیسا کہ ممن تشاء،
مد کو 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. حمزہ پیش او اسے لمبا نہیں کرنا. اگر آپ جانے انجانے میں پڑھیں گے تشاء تو پھر تو غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تشاء ٹھیک ہو گیا. وتعز وتعز من تشاء. وتعز عین کے مخرج کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور کسی بھی حرف کو آپ نے اس کے اندر لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. کیسے؟ کیونکہ واو زبر وا تا پیش تو وتو. ٹھیک ہو گیا. وتعز یہ یہاں پہ واو پہ زبر ہے, تا پہ, عین پہ, زا پہ پیش یک پڑی زیر ہے, تو ہم کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کریں گے. ہم کیا پڑھیں گے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. ٹھیک ہو گیا. وَتُعِزُّ کے بجائے وَتُعِزُّ عین کے مخرج کے ساتھ. اخفا کا قاعدہ ادا کرنا ہے. نون ساکن کے بعد ہمارے پاس تا حروف اخفا میں سے ہے, تو ہم نے نون کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے. مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سمجھ آ گیا؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے زبر زیر پیش کا اور مد کا اور اخفا کا. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بیدی بیجدی اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. بیجدیک الخیر. خا کو پر پڑھیں گے. خا ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے, جبکہ را کو بھی پر پڑھیں گے, کیونکہ اگر ہم وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. ساکن را سے پیچھے ہم نے دیکھا یا ساکن ہے, یا ساکن سے پیچھے دیکھا تو خا پہ زبر ہے, اس زبر کی وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی. اگر آپ نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا تو بھی ہم را کو پر پڑھیں گے, کیونکہ را پہ پیش بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. انکا نون کا غنہ ادا کرنا ہے. نون پہ شد آ گئی ہے تو غنہ کرنا ضروری ہے. انکا. اچھا, بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ شد کے ساتھ ساتھ لفظ کو بھی لمبا کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انکا, نہیں ایسے نہیں. انکا نہ, زبر زیر پیش اس کی مقدار کو کوئی بھی کسی بھی قیمت پہ لمبا نہیں کر سکتا. انکا علی عین علی کلی. ٹھیک ہو گیا. کاف پیش لام کل, لام ذیلی کلی شیء قدیر. پھر سے اخفا کا قاعدہ ہے. تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے. قاف کافی سارے حروف میں شامل ہوتا ہے, جیسے کہ قاف حروف قلقلہ میں بھی ہے, جیسے کہ قاف حروف مستعلیہ میں بھی ہے, اور قاف حروف اخفا میں سے بھی ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا جو کہ 15 حروف ہیں, تو پھر ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے, غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اسی کو کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ. تولج اللیل تا پیش واو تو, لام ذیلی تولی اللیل فی النہاری. ٹھیک ہو گیا. تو تا پیش واو تو, یہ واو مدہ ہے. تولج اللیل فی النہاری. یا نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یا پہ کوئی حرکت نہیں ہے, جبکہ نون پہ شد ہے تو ہم شد کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تولج اللیل فی النہاری وتولج النہار فی اللیل. پھر سے واو مدہ, پھر سے غنّہ, نون کے اوپر شد ہے. ہا کے مخرج کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اسے ہم پڑھیں گے وتولج النہار فی اللیل. ٹھیک ہے. لام باریکی کے ساتھ پڑھی جائے گی, اور لام زبر یا لئی یا لین بھی ہے, تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. یا لین نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے. فی اللیل وتخرج الحی
वतुखरिजुल हैय, खा को आपने पुर पढ़ना है लेकिन ता को बारीक पढ़ना है, क्योंकि अगर हम ता को मोटा करेंगे तो वो तो त्वा बन जाएगा। इसीलिए हम पढ़ेंगे वतुखरिजुल हैय मिनल मय्यिती। ठीक है, मिनल मय्यिती, इससे ज़्यादा लंबा किसी भी लफ्ज़ को नहीं करना। वतुखरिजुल मय्यिता, वतुखरिजुल मय्यिता। ठीक हो गया। वतुखरिजुल, खा को पुर पढ़ना है, खा को साकिन है तो फिर भी हम इसको पुर पढ़ेंगे। मय्यिता मिनल हैय्यी वतरज़ुक़ु हैय्यी, या को लंबा नहीं करना। वतरज़ुक़ु, रॉ हम पुर पढ़ेंगे, रॉ साकिन से पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर की वजह से। ज़ापिशु क़ाफ़िशु वतरज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। बिग़ैरि, गैन को पुर पढ़ना है, गैन खा क़ाफ़ और इसके अलावा स्वाद ज़्वा त्वा ज़्वा, ये 7 हरूफ हैं जो हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं। ठीक हो गया। हिसाब, अब क्या हो रहा है कि हम बा के ऊपर कलकला कर रहे हैं, तो इसीलिए बा साकिन है तो बा पे कलकला कैसे करेंगे? हिसाब। ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल, ला लाम ज़बर अलिफ, ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल, मु हमज़ा को झटके के साथ पढ़ेंगे। मुअमिनूनल काफिरीन, काफ खड़ी ज़बर का, फाज़ेफ़ी, काफ़ी राज़ेर यारी या मद्दा, मिन काफिरीन औलिया। ठीक हो गया। मद को खींच के पढ़ना है क्योंकि ये मद 5 हरकत अरबिया 5 सेकंड तक लंबी की जाने वाली मद है। औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन। ठीक हो गया। यहाँ से अख़वा का कायदा होगा, नून साकिन के बाद दाल है, झटका देंगे क्योंकि वाव के ऊपर साकिन है। मिन दूनिल मुअमिनीन। जीम पे वक्फ़ करना जायज़ है तो हम जीम पे रुक जाएंगे, तो रुकने से नून साकिन हो जाएगा। व मन यफ़अल, व मन यफ़अल, नून साकिन के बाद यमून में से या आया हुआ है तो हम इन दोनों को आपस में मिला के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, इसे कहते हैं इदगाम बिल गुन्ना। व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि, फ़लैसा सीन ज़बर सा, मिनल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है तो लफ्ज़ अल्लाह को हम पुर पढ़ेंगे। फ़ी शैइन इल्ला, फ़ाज़ेर या फ़ी, शीन ज़बर या शै, हमज़ा 2 ज़ेर इन, क्या बना? फ़ी शैइन। यहाँ पे हमने तनवीन के साथ कुछ भी नहीं किया क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से हमज़ा आया हुआ है, तो तनवीन को हम ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। शैइन इल्ला अन तत्तक़ू, ये वाली मद छोटी मद कहलाई जाती है। ये तकरीबन 2.5 हरकत अरबिया 2.5 सेकंड यानी 2.5 सेकंड तक लंबी की जाने वाली मद है, इसे छोटी मद कहते हैं। अन तत्तक़ू, नून साकिन के बाद ता है जो कि हुरूफ़ इख़फ़ा में से है, तो नून साकिन को हम छुपा के पढ़ेंगे और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मिन हुम, अब यहाँ पे नून साकिन ज़ाहिर है क्योंकि जैसे कि आपके पास यहाँ पे इज़हार था इसी तरह यहाँ पे भी इज़हार है। यहाँ पे तनवीन के बाद हमज़ा था जबकि यहाँ पे नून साकिन के बाद हा आया हुआ है, तो हमने क्या पढ़ा? मिन हुम तुक़ाह। ये तो आपको पता है ना कि जब हम वक्फ़ करते हैं तो आखिरी हर्फ अगर गोल ता होगी तो वो गोल हा बन जाएगी। तो क़ाफ़ को तो हमने पुर पढ़ना है क्योंकि क़ाफ़ हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है, ये वाला क़ाफ़, जबकि दूसरा काफ़ ये बारीक काफ़ है, इसे हम बारीक पढ़ते हैं। तो क़ाह
ہا تو بن جائے گی لیکن اکثر لوگ ہا کی ادائیگی نہیں کرتے، یعنی کہ تو قا پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے لفظ ٹھیک پڑھا، نہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو قا، ٹھیک ہو گیا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، پھر سے دیکھیں ہمارے پاس ہر ایک لفظ کے اوپر زبر پیش زیر ہے، تو ہم کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کریں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، سمجھ آ گیا؟ سب لفظ کو اپنے حساب سے ہم پڑھیں گے جتنی ان کی مقدار بنتی ہے، لیکن یہاں پہ لفظ اللہ کو ہم پور بھی پڑھیں گے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اسے کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، پھر سے لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے اور صاد کو بھی پر پڑھیں گے، کیونکہ صاد حروف مصالیہ میں شامل ہے اور ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، جبکہ آخر میں آنے والی را اگر وقف نہیں کریں گے یہاں پہ تو را پر پڑھی جائے گی، اگر ہم وقف کریں گے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی، کیونکہ وقف کی حالت میں را ساکن ہو جائے گی۔ ساکن را سے پیچھے ہم نے دیکھا تو یا ساکن ہے، یا ساکن سے پیچھے دیکھا تو ہمیں دیکھیں صاد ہے اور صاد کے نیچے زیر ہے، اس زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ میرے خیال سے اتنا سبق کافی ہے، چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔